اگر دیکھا جائے اس پوری کائنات کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام کے اللہ رب العالمین کی تخلیق کے بے شمار نظارے انسان کو دیکھنے کو ملتے ہیں، انہی میں سے موسموں کا اختلاف، موسموں کے اندر تغیر و تبدل، موسموں کی تبدیلی، یہ بھی قدرت الہی کا عظیم مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانی مزاج، طبیعت، رنگ و نسل، خاندان اور قبیلوں کے اندر اختلاف رکھا ہے، وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسموں کے اندر بھی تغیر اور تبدل رکھا ہے۔ عمومی طور پہ اہل زمین سال بھر میں 4 موسموں گرمی، سردی، بہار اور خزاں سے مستفید ہوتے ہیں۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہمارے پاس مسائل بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، جن کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ دن کو رات کے اندر تبدیل کرنا، رات کے بعد دن کو روشن کرنا، اس کے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل بصیرت والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے، دانش مند لوگوں کے لیے اللہ نے عبرت رکھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بھی نشانیاں رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ ہم کائنات کے لوگوں پر دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ہمہ وقت ایک جیسا انسان کے اوپر وقت نہیں رہتا، کبھی خوشی ہے، کبھی انسان دکھ کے اندر مبتلا ہے، کبھی اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ احکم الحاکمین اس سے چھین کر واپس لے کر آزماتے ہیں۔ اس بدلتے موسم کے اندر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ بات جانیے، سمجھیے کہ سردی کا موسم، اس کا کیا سبب ہے، اس کی کیا ریزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشتاقت النار الی ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی، اللہ سے شکوہ کیا۔ کس بات کا شکوہ؟ اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، اس قدر گرم ہو چکی ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، اللہ احکم الحاکمین نے جہنم کی آگ کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ ایک سانس جہنم گرمی میں لیتی ہے اور ایک سانس سردی میں لیتی ہے۔ تو یہ سبب ہے گرمی کی شدت کا اور سردی کی شدت کا۔ اسی طرح
اللہ ذو جلال والاکرام کے محبوب پیغمبر کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں، سردی کی فضیلت کے حوالے سے حلیۃ الاولیاء کے اندر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کے لیے غنیمت ہے، یہ عبادت گار لوگوں کے لیے غنیمت کا سبب بنتی ہے۔ چونکہ سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں، انسان اگر عشاء کی نماز کے تھوڑی دیر بعد بھی اگر سوتا ہے تو بڑے آرام اور سکون سے اس انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ساری رات سو کے نہیں گزارتے، بلکہ اپنی رات کے کچھ حصے میں جاگ کے اٹھ کے اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الشتاء فی غنیمت العابدین، کہ سردی کے اندر اللہ نے عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑی غنیمت رکھی ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے بڑا فائدہ ہے اس کے اندر۔ سردی میں وضو کرنے کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کائنات کے لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ ذو جلال والاکرام انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جنت کے اندر اللہ درجات بھی بلند کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، کیوں نہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ مکمل وضو کرنے والا انسان سنت طریقے کے ساتھ سردیوں کی سخت ترین گھڑیوں میں وضو کرنے والا، سخت راتوں میں وضو کر کے اپنے رب کی جانب آنے والا، مسجد کی طرف جتنے قدم اٹھا کر آتا ہے، اللہ خالق کائنات ایک ایک قدم کے بدلے اس انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات اللہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر الحاکمین کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر نیکی کے مطابق عمل کرنے والے، جب بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی نیکی کا عمل بتاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے اوپر فوراً عمل کرنے والے بن جاتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے اندر اعضاء کو اچھی طرح دھونا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آگے نکل گئے، کچھ دیر گزری، آپ علیہ السلام بھی ہم تک پہنچ چکے تھے، عصر کا وقت قریب تھا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نماز کی تیاری کے لیے وضو کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وضو کے اندر جلدی کرنے لگے کہ کہیں ہماری نماز نہ رہ جائے، ہماری رکعت نہ رہ جائے، تو اس لیے جلد بازی میں کچھ صحابہ اپنے پیروں کے اوپر مسح کرنے لگے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ویل للاعقاب من النار، ایڑی والوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی اللہ کے محبوب پیغمبر نے۔ جو لوگ وضو کرتے ہیں لیکن اپنے وضو والے اعضاء کو مکمل اچھی طرح نہیں
کونی اس کی خشک رہ جاتی ہے، کونی کا کچھ حصہ انسان کا خشک رہ جاتا ہے، لیکن جلد بازی میں انسان توجہ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جب پیر دھوتے ہیں تو پیر کا ظاہری حصہ دھو لیا اور پیچھے والا حصہ جہاں ایڑی ہوتی ہے وہ اکثر خشک رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو لوگ وضو والے اعضاء کو مکمل اچھی طرح نہیں دھوتے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو کیا فائدہ انسان سرد راتوں میں دن میں مسجد کی طرف بھی آئے، اپنی دکان بھی بند کرے، اپنی زندگی ضروریات زندگی کی چیزوں کو بھی ترک کرے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جب وضو کرتا ہے وضو مکمل نہیں، تو یہ ساری چیزیں چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ جب انسان کو نیکی بھی نہ ملے اور ساری دنیا کی مال و متاع بھی انسان چھوڑ دے، تو بہتر عمل یہ ہے کہ انسان وضو والے اعضاء کو مکمل اچھی طرح دھوئے اور سنت طریقے کے مطابق وضو کرنا یہ بہت ضروری عمل ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر موزوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ خرج لحاجته فاتبعه المغیرہ بإدامة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين۔ صحیح البخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی قضائے حاجت کے لیے دور چلے جاتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پانی کا برتن لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا، جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے میں نے آپ کو پانی پیش کیا، نبی علیہ السلام نے بڑا خوبصورت وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے پیروں پر موزے پہنے ہوئے تھے، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، نبی علیہ السلام نے دونوں موزوں کے اوپر مسح کیا۔ تو سردیوں کے اندر جرابوں پہ موزوں پہ مسح کرنا یہ جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ اکرام کا اس سنت پہ عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام انسان کی عقل کے موافق ہوتا، انسان کی رائے کے موافق ہوتا، تو بہتر یہ تھا کہ مسح پیر کے نیچے والے حصے پہ کیا جاتا، چونکہ گدا نیچے والا حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں پیروں کا ظاہری حصے کا مسح کیا ہے۔ اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنا بایاں ہاتھ گلا کر کے جو جرابیں یا جو موزے انسان نے پہن رکھے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ ان دونوں کے اوپر اپنی انگلیوں سے شروع ہو اور اپنی ایڑیوں کی طرف اپنی ٹانگ کی طرف آتا ہوا صرف ایک حصے کا مسح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھتے وقت منہ ڈھانپنا اور بکل مارنا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء، نبی علیہ السلام نے اشتمال سما سے منع کیا ہے۔ اشتمال سما کیا ہے کہ انسان چادر کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ لے کہ اس کے دونوں ہاتھ بھی چادر کے اندر اور یوں کندھے سے لے کر پیروں تک وہ چادر نیچے زمین کی طرف لٹک رہی ہو۔ یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے، اس سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ بسا اوقات سردیوں میں جب دوست نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو چادر کے ساتھ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ نماز پڑھتے وقت انسان کا چہرہ ننگا ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ شلوار یا چادر یا تہبند یا کوئی بھی چیز جو
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف نہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، نہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور نہ اللہ احکم الحاکمین اس سے کلام کریں گے۔ کون سا بدبخت انسان کہ جس کی شلوار، جس کی تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکتی رہتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ایسے انسان سے نہ نظر رحمت کے ساتھ دیکھیں گے، نہ آپ اللہ ان سے کلام کریں گے، اور نہ اللہ احکم الحاکمین ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے، خصوصاً سردیوں کے اندر انسان لا شعوری یا شعوری طور پر اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے تو اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت جب ابو نور فردوس موجود تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ پر وار کیا، خنجر مارا۔ زخمی ہونے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن زندہ رہے تو تیمارداری کے لیے صحابہ کرام آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آنے والوں میں سے ایک نوجوان کی شلوار تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا بیماری کی حالت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارفع ازارک، اے میرے بیٹا، اے نوجوان، اے دوست، اپنی شلوار، اپنی تہبند ٹخنوں سے اٹھا کے رکھو۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت ہے۔ مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عورتوں کے لیے مکمل ٹخنے ڈھانپ کر رکھنا یہ صحابیات کی سنت ہے۔ اسی طرح سردیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ سخت سردی یا سخت بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا یہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد رات میں مقام زدجان پر اذان کہی، اور اذان کے اندر یہ الفاظ کہے الا صلوا فی الرحال، کائنات کے لوگوں اپنی اپنی جگہ پہ نماز ادا کر لو۔ اور مزید اس حدیث کے آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک نماز اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ پڑھی فی اللیلۃ الباردۃ او المطیرۃ فی السفر، سخت ترین سرد راتوں میں سے ایک رات یا سخت بارش کی وجہ سے میں نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا۔ یہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح آپ سردیوں کے اندر صاف اور پاک بستر پر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ فاذا سجد غمرنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتهما۔ صحیح البخاری کی روایت کے مطابق جب اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں تہجد کی نماز ادا کرتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو ہمارا بستر مبارک ہوتا نبی علیہ السلام اس کے اوپر ہی نماز پڑھ لیتے، اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی۔ جب نبی علیہ السلام سجدے کے لیے جاتے آپ اپنے ہاتھ مبارک سے میرے پیروں کو یوں اشارہ کرتے اور میں اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ لیتی، پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سجدہ کرتے۔ جب آپ سجدے سے فارغ ہو کے کھڑے ہوتے فبسطتهما، دوبارہ میں اپنے دونوں پیروں کو سیدھا کر لیتی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کس قدر پیار ہونا ضروری ہے، اور اس پیار کی حالت میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نماز بھی پڑھ لیا کرتے، اور تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ سردیوں کے چند احکام و مسائل میں نے آپ کے
بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو۔ شریعت نے، دین اسلام نے جہاں انسان کو رخصت دی ہے اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو بڑا اچھا لگتا ہے جب انسان اللہ کے رخصت پہ عمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ احکم الحاکمین سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔